زندگی پیدائش سے موت تک کا سفر ہے اور اذان سے لے کر نماز تک کا سفر ہے۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں سب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ سب کے گھروں میں خیریت ہے؟ آج اتنی تلخ ایک حقیقت ہے جو کہ بہت سے لوگوں کے مائنڈ میں اس چیز کا جاتا ہی نہیں ہے۔ اس کی کانسیپٹ ہے لیکن ریئلائزیشن نہیں جاتی کہ زندگی پل بھر کا ایک کہہ لینا چھوٹا سا ایک سفر ہے جو کہ ایسے ہم نے آنکھ بند کی اور آنکھ کھولی اور اس طرح سے گزر گیا اور پتہ بھی نہیں چلنا۔ اور بس آج بہت سی ایک ایسی چیزیں آپ سے میں شیئر کروں گی جو کہ مجھے خود بڑا ہی عرصے سے میں پریشان رہی ہوں۔ میں نے آپ لوگوں سے شیئر بھی کرنا چاہ رہی تھی لیکن نہیں کر سکی۔ کچھ ایسا ٹاپک تھا کہ بہت حوصلہ اس کے لیے چاہیے بات کرنے کے لیے تو لائک اینڈ شیئر کیجیے گا چینل کو اور بلاگ کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ تو بس بات کنٹینیو کرتی ہوں۔ بات یہ ہے کہ دیکھیں، میں آج بیٹھے ہوئے یہی سوچ رہی تھی کہ جب ہم پیدا ہوتے ہیں، مطلب پھر ہمارا بچپن، پھر ہماری جوانی، پھر ہمارے ایسا ایج آتی ہے کہ جب ہم ماں باپ بنتے ہیں، پھر ایسی ایج آتی ہے جب ہمارے بچے جوان ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو یہ ٹائم ہے تو آپ خود دیکھیں، ہر فیز کا ایک اپنا مزہ ہے اور ہر فیز کا ایک اپنا جو ہے ایکسپیرینس ہے۔ بچپن میں ہم لوگ کہتے تھے، سوچتے تھے کہ جو ہم سے بڑے ہیں وہ کتنا انجوائے کرتے ہیں، کتنا مزے میں رہتے ہیں۔ جب ہم بڑے ہوئے تو ہمیں لگا کہ بچپن بہت پیارا تھا۔ پھر جب ہماری شادیاں ہوئیں، پھر اس کے بعد ہمارے بچے ہوئے، ہر ٹائم پیریڈ جب گزرتا جاتا ہے تو ہمیں پچھلا وقت جو ہے وہ بہت ہی زیادہ سہانا لگتا ہے کیونکہ ہم اسے گزار چکے ہوتے ہیں۔ اور ہمیں ود دا پیسج آف ٹائم، جیسے جیسے ٹائم گزرتا جاتا ہے، ہمیں اگلا وقت بہت زیادہ اٹریکٹ کرتا ہے اور پچھلا وقت ہم مس کرتے ہیں۔ ایک ایسا ٹائم تھا جب آپ دیکھیں کہ آپ کے اللہ پاک جن کے ماں باپ زندہ ہیں، صحت یاب ہیں، اس دنیا میں موجود ہیں، اللہ پاک ان کے سائے کو ہمیشہ بچوں پہ قائم رکھے، اور جن کے ماں باپ دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ پاک ان کے درجات بلند کرے، آمین۔ میرے پیرنٹس اب دنیا میں نہیں ہیں، اللہ پاک کے وہ جا چکے ہیں، اللہ پاک ان کے درجات بلند کرے، آمین ثم آمین۔ اب کہنے کا مقصد یہ ہے، بتانے کی یہ بات ہے کہ جب میرے پیرنٹس تھے تو ہمیں پیرنٹس کے ہونے کا اور دنیا سے جانے کا یہ چیزیں کانسیپٹ ہمارے مائنڈ میں نہیں کلیئر تھے۔ لگتا تھا کہ اچھا، کئی لوگوں کے پیرنٹس دنیا سے جا رہے تھے یا مطلب فوت ہو رہے تھے، خبر ملتی تھی، پتہ لگتا تھا، لیکن وہ دکھ، وہ تکلیف آپ فیل نہیں کر سکتے جب تک آپ کے اپنے پیرنٹس جو ہے یا اپنا قریبی رشتہ، اپنا کوئی بہن بھائی، اللہ معاف کرے، اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، وہ دنیا سے جاتے ہیں تب ہمیں احساس ہوتا ہے۔ جب ہمارے گھر میں پہلی ڈیتھ ہوئی تھی تو میری نانی تھیں اور بہت وہ مجھے عزیز تھیں، اللہ پاک ان کو ہمیشہ مطلب اللہ کے ان کے لیے آسانیاں کرے، اللہ پاک ہمیشہ ان کے درجات بلند کرے، آمین۔ تو وہ جب دنیا سے گئی تو تکلیف ایک کہہ لیں ایک حصے میں بہت تکلیف ہوئی کہ میری نانی تھی، میری ماں کی جگہ تھی، تو مجھے بہت محبت تھی ان کے ساتھ، لیکن آہستہ آہستہ تب ہماری زندگی آگے بڑھ رہی تھی۔ جیسے میری ابھی شادی ہوئی تھی، کچھ عرصے کے بعد میری نانی کی ڈیتھ ہوئی، میں اپنی زندگی میں مگن آگے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ پھر بچے ہو گئے، پھر زیادہ مصروفیت ہونے لگی۔ اب بچے ہونے کے ساتھ ساتھ میرے ابو کی ڈیتھ ہوئی، ڈیڈی کی ڈیتھ ہوئی، تو ایسے لگا کہ جیسے کچھ ختم ہو گیا، خالی ہو گیا مطلب عجیب سی فیلنگ ہے، وہ انسان کسی کو بتا نہیں سکتا، اس قدر تکلیف ہوتی ہے کہ آپ کی سوچ ہے۔ تو کانسیپٹ جو تھا میرے مائنڈ میں موت کا، کلیئر ہونا شروع ہو گیا، مطلب پہلے نہیں تھا۔ پھر میرے بھائی کی ڈیتھ ہوئی، اللہ پاک سب کو مطلب اعلیٰ مقام دے، اعلیٰ درجات کرے، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، آمین ثم آمین۔ لیکن یہ کہنے کی بات یہ ہے کہ جیسے جیسے آپ اس چیز سے گزرتے ہیں کیونکہ دیکھیں، جس نے دنیا میں آنا ہے اس نے دنیا سے جانا ہے، کوئی اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گا۔ انسان مورٹل ہے، انسان فانی ہے، اس نے دنیا سے چلا جانا ہے۔ اب دیکھیں، زندگی ہماری شروع ہوئی ہے، ہم نے اسے گزارا ہے، ہم نے اچھے طریقے سے گزارا ہے، ہم نے برے طریقے سے گزارا ہے، ہم نے زندگی گزارنی ہے اور پھر اس دنیا سے چلے جانا ہے جب ہمارا ٹائم مقرر ہے۔ کیونکہ جب ایک انسان دنیا میں آتا ہے پیدا ہوتا ہے، تو ساتھ ہی اس کے جانے کا وقت بھی مقرر ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں جو کہ سمجھ نہیں آتی تھیں کہ مطلب
کانسیپٹ ہی نہیں تھا کلیئر کہ بھئی ہم نے آئے ہیں نا تو ہم نے دنیا سے جانا ہے. بے شک اتنا پڑے ہوئے ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن جو دکھ ہوتا ہے نا، جو تکلیف ہوتی ہے، وہ تب ہی ریئلائز ہوتی ہے جب آپ کا پیارا دنیا سے جانے جاتا ہے نا. تو میں بتا رہی ہوں کہ بہت سے پیارے رشتے تھے، بہت سے پیارے رشتے اس دنیا سے میرے گئے، لیکن جیسے جیسے نا ابو گئے، پھر میرا بھائی فوت ہوا. لیکن یہ کچھ عرصہ پہلے نا میری جب امی کی ڈیتھ ہوئی ہے نا، سیریسلی ہم ماں باپ زندہ ہوتے ہیں نا تو ہم کتنا ان کے ساتھ لڑ لیتے ہیں، کتنا ان کے ساتھ بحث کر لیتے ہیں، کیا کچھ ان کے ساتھ کرتے ہیں. لیکن جیسے اب میں ہوں نا، میرے بچے ہیں، میرے بچے میرے ساتھ کتنا لڑتے ہیں، کتنا کسی بات پہ بحث کرتے ہیں، لیکن بینگ اے مدر، ایک ماں کی حیثیت سے، یا ویسے بھی جو ماں کا دل ہوتا ہے نا، وہ فوری سے اولاد کو معاف کر دیتا ہے. یہ چیزیں ہمیں فیل نہیں ہوتی تھی کہ ماں کا دل کتنی جلدی اپنے بچوں کو معاف کر دیتا ہے، اور پھر آگے بڑھ پڑتی ہے ماں، پھر اپنے بچوں کو اسی طرح لے کے چلتی ہے، پھر اسی طرح اپنا جو ہے نا وہ سایہ، جو اپنے کہتے ہیں نا جیسے مرغی اپنے پر پھیلا لیتی ہے، اس طرح سے پھیلا کے اپنے بچوں کے ساتھ چلتی ہے ماں. جب امی کی ڈیتھ ہوئی نا تو مجھے پھر لگا کہ دنیا سے سب نے چلے جانا ہے. مطلب میں آپ سے بات کرتے ہوئے ایموشنل ہو گئی ہوں، مجھے بس دل نا اداس بھی تھا، اور یہ لگا کہ آج میں آپ سے کہوں، یہ بات ضرور کروں کہ جب تک اب دنیا میں ہے نا، کوشش کریں کسی کا دل نہ دکھے، کوشش کریں کہ آپ کسی کو ہرٹ نہ کریں، کیونکہ ہم نے ایک دن دنیا سے چلے جانا، اور کس ٹائم ہمارا ٹائم مقرر ہے وہ ہمیں نہیں پتہ، ہمیں بالکل نہیں پتہ. کیونکہ جب دنیا میں انسان آتا ہے نا، میری بیٹی بھی یہ مجھ سے بات کر رہی تھی کہ ماما، زندگی کا جو سفر ہے وہ اذان سے شروع ہو کے نماز پہ ختم ہو جاتا ہے. جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوتا ہے نا، تو اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، اور جب فوت ہوتا ہے تو نماز جنازہ ہوتی ہے. اذان سے نماز تک کا سفر کتنا چھوٹا سا ہے کہ اذان ہوئی ہے اور ساتھ ہی نماز پڑھ لی. تو یہ دیکھیں نا کہ زندگی بھی اتنی چھوٹی سی ہے، اور ہم لوگ کس قدر بنے ہوئے ہیں کہ جیسے ہم نے ہمیشہ یہاں زندہ رہنا ہے. ہم کسی کا بھی دل دکھا دیتے ہیں، ہم کسی کو بھی ہرٹ کر دیتے ہیں، ہم کسی کو بھی تکلیف دے دیتے ہیں. مت کریں ایسے، کیونکہ آپ نے کس وقت دنیا سے چلے جانا، اور پیچھے کیا رہ جانا ہے، ہماری یادیں رہ جانی ہیں، پیچھے کیا رہ جانا ہے، ہمارے اچھے بول، ہمارے اچھے اعمال رہ جانے ہیں. تو ہم نے ساتھ بھی وہی چیزیں لے کے جانی ہیں جو ہم نے یہاں کرنی ہے، ہمارے اعمال ہی ہمارے ساتھ جانے ہیں. کسی کا دل دکھے گا نا، اور اگر وہ بندہ آپ کو معاف نہیں کرتا تو آپ نے کبھی بخشے نہیں جانا. یہ سوچ لیں، اگر کسی کا دل دکھا ہے اور وہ دنیا سے چلا گیا نا، اور وہ آپ کو معاف نہیں کر کے گیا، اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ میں اپنے حقوق پھر معاف کر دوں گا، میں بندے کے حقوق نہیں معاف کروں گا جب تک وہ خود نہیں معاف کرتا. تو کسی کو دکھاتے ہوئے، کسی کو تکلیف دیتے ہوئے انسان سوچتا ہے نہیں ہے کہ کلو نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جاندار نے موت کا مزہ چکھنا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم دنیا میں آئے اور ہم نے دنیا سے نہیں جانا؟ ہم یہ کیسے سوچ لیتے ہیں کہ ہم نے اگر پیدا ہوئے ہیں تو ہم نے مرنا نہیں ہے؟ تو یہ اگر چیزیں آپ کو یاد ہونا، سچ میں انسان کسی کا دل نہ دکھائے. آج میرا بس میں آپ سے بات کرتے ہوئے، کیونکہ سب کا، میرے سارے پیاروں کا ذکر ہوا، میری نانی کا، میرے ڈیڈی کا، میری امی کا، میرے بھائی کا، جو دنیا سے جا چکے ہیں، تو میرا دل بہت دکھی ہوا. تو آپ مت کسی کا دل دکھائیں کہ آپ بعد میں افسوس کریں، اس لیے کیونکہ زندگی اتنی لیمیٹڈ، اتنی چھوٹی ہے نا. آج میں نے سارا اس چیز پہ سرچ کیا کہ میں آپ لوگوں سے بات کروں، مجھے پاس چیزیں ہوں، میں آپ لوگوں سے اس طریقے سے بات کر سکوں کہ آپ کو پتہ ہو کہ ہم نے جب دنیا میں آنا ہے نا، تو ہمارے آنے کا تو سب نے جشن منانا ہے، اور جانے کا بھی کسی نے غم منانا ہے اور کسی نے خوشی منانی ہے. لیکن یہ کہ جب آپ نے دنیا سے جانا ہے نا، سچ میں آپ کوشش کریں کہ آپ کسی طرح سے بھی کسی کا دل دکھا کے دنیا سے نہ جائیں. آپ کو نہیں پتہ آپ کا کون سا ٹائم ہے، مجھے نہیں پتہ میرا کون سا ٹائم مقرر ہے. تو کوشش یہی کی جا سکتی ہے نا کہ ہماری طرف سے کوئی دکھی نہ ہو. باقی دوسرے انسان کی نیچر یا اس کی طبیعت کو ہم نہیں سمجھ سکتے. ہم کوشش یہ کر سکتے ہیں کہ ہم کسی کا دل اس طرح سے نہ دکھائیں کہ وہ ہماری زبان سے، ہمارے ہاتھ سے، ہمارے کسی بھی قول سے کسی کا دل نہ دکھے. باقی دیکھیں، اگر کوئی ہماری کسی چیز کو دیکھ کے حسد کرتا ہے، جلن کرتا ہے، تکلیف کرتا ہے، یہ اس کے اعمال ہیں، یہ اس کی ہے چیزیں جو اس نے حساب دینا ہے. آپ نے حساب اس چیز کا دینا ہے کہ آپ کی زبان، ہاتھ، کسی بھی اشارے سے، کسی بھی قول سے کسی کو تکلیف نہ ہو. تو اپنے بول، اپنی زبان کو
اتنا محتاط کر لیں کہ آپ کی زبان سے کوئی دوسرا بندہ دکھ میں نہ آئے، اور وہ ایسی دکھ میں نہ آئے کہ آپ کو معاف نہ کر سکے، اور اگر آپ کو وہ معاف نہیں کرتا نا تو آپ کبھی بھی بخشے نہیں جائیں گے۔ یہ لکھ کے رکھ لیں، یہ کہ ہم نے تب تک نہیں ہماری مغفرت ہونی جب تک ہمیں وہ بندہ معاف نہیں کرے گا۔ تو افسوس اس چیز پہ ہے کہ سب کچھ سب کو پتہ ہے، کہ یہ ساری چیزیں سب کو پتہ ہوں گی، شاید پہلے آپ لوگوں نے پڑھی ہوں گی، ذکر سنا ہوگا، لیکن ہم اس چیز پہ ابھی بھی عمل نہیں کرتے۔ تو کوشش کریں کہ زندگی جو ہے نا، موت کا مزہ ہم نے زندگی نے چکھنا ہی چکھنا ہے، ہم نے دنیا سے چلے جانا ہے، تو کسی کو ہم اتنی تکلیف نہ دیں کہ ہمارے جانے کے بعد بھی وہ ہمیں معاف نہ کر سکے۔ تو کوشش یہی کریں کہ اپنے زبان کو محتاط کر لیں، کیونکہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ تو اللہ پاک نے کہہ دیا ہے کہ کلو نفسٍ ذائقۃ الموت، کسی بندے نے یہاں دنیا میں پکا نہیں رہنا، دنیا فانی ہے، انسان فانی ہے، ہم نے دنیا سے چلے جانا ہے، اپنے اعمال کو درست کر لیں۔ اگر بینگ اے مسلم ہمارا اس چیز پہ ایمان ہے نا کہ دنیا فانی ہے اور ہم آئے ہیں دنیا میں تو ہم نے دنیا سے جانا ہے، تو ہم نے اپنے اعمال بھی درست کرنے ہیں، تو میرے خیال سے کوئی بندہ بھی اپنے اعمال کو درست کیے بغیر نہیں جائے گا۔ تو کوشش کریں، میری یہ چھوٹی سی کوشش تھی کہ آج میں آپ لوگوں سے بات کروں، آپ لوگ کسی کا دل نہ دکھائیں اور زبان کو محتاط کر لیں۔ آج ایک میں نے چھوٹی سی کوشش کی ہے، اس کوشش میں مجھے ضرور سپورٹ کیجیے گا۔ آج میرا ولاگ جو ہے تھوڑا سا ایموشنل ہو گیا، ملتی ہوں نیکسٹ ولاگ میں۔ اپنا سب بہت خیال رکھیے گا اور مجھے ڈھیر ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔